اے سامعین کرام، بسم اللہ کہہ کر سنو اور دل کی آنکھ سے دیکھو کہ یہ قصہ عبرت و حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک جوان رہتا تھا۔ عمر 20 برس کی تھی، دل میں جوانی کی امنگ اور آنکھوں میں خوابوں کی روشنی۔ ایک دن اس کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹا تندور پر جا اور گھر کے واسطے روٹیاں لے آ۔ جوان حکم والدہ بجا لایا، روٹیاں لی اور گھر کی راہ لی، مگر تقدیر کا لکھا کچھ اور تھا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں بزرگ اس کے روبرو ہوئے، چہرہ زرد، جسم کمزور، مگر نگاہ ایسی کہ دل کے پردے چاک کر دے۔ انہوں نے نحیف آواز میں کہا، بیٹا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کیا مجھے ایک روٹی مل سکتی ہے؟ جوان نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے پاس ایک روٹی زائد ہے، اگر یہ اس مسافر وقت کو دے دوں تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ اس نے ایک روٹی بزرگ کو پیش کی۔ بزرگ نے لمحوں میں وہ روٹی ختم کر دی۔ جوان کو رحم آیا اور کہا، بابا جی اگر آپ کو اور بھوک ہے تو میں ایک اور روٹی پیش کر دوں۔ بزرگ تبسم فرما کر بولے، بیٹا تیری والدہ نے تجھے جتنی روٹیاں دی تھیں ان میں صرف ایک ہی فاضل تھی، وہ تو نے مجھے دے دی، اب تیرے پاس کوئی نہیں۔ جوان حیران ہوا، انہیں یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بزرگ اٹھے اور چلنے لگے۔ جوان نے پکارا، بابا جی کہاں کا ارادہ ہے؟ بزرگ نے کہا، 2 دن کا سفر ہے، کیا تو میرے ہمراہ چلے گا؟ جوان نے کہا، جی ہاں، میرے پاس اس وقت کوئی اور کام نہیں۔ یوں اس نے باقی روٹیاں اپنے چچا کے حوالے کی اور کہا، چچا جان یہ گھر لے جائیں اور ماں کو خبر دے دیں کہ میں 2 دن کے سفر پر جا رہا ہوں۔ اب دونوں مسافر راہ سفر ہوئے۔ کچھ دور جا کر گھنے جنگل میں پہنچے، وہاں ایک عجیب و غریب دروازہ نظر آیا جس پر وقت کی گرد جمی تھی۔ بزرگ نے کچھ کلمات پڑھے، دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ وہ دونوں اندر گئے تو دروازہ غائب ہو گیا اور جنگل بھی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ایک نئی دنیا میں بدل گیا۔ 2 دن وہ جوان اس اجنبی جہان میں بزرگ کے ہمراہ رہا۔ وہاں کا وقت اور تھا، وہاں کی فضا اور۔ جب تیسرا دن آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا اب تجھے اپنے جہان واپس جانا چاہیے۔ وہ دونوں واپس اسی مقام پر آئے، دروازہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ بزرگ نے کہا، اب تو اپنے گھر جا، میرا اور تیرا یہی فراق ہے۔ جوان دروازے سے باہر آیا، ادھر نگاہ کی تو نہ وہ دروازہ رہا، نہ بزرگ، نہ جنگل، سب کچھ بدل کر ایک آباد شہر بن چکا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اپنے گھر کی تلاش کی، مگر نہ محلہ ملا نہ گلی، تندور کی جگہ بازار بن گیا تھا۔ آئینہ دیکھا تو چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے 80 برس بیت گئے ہوں۔ یوں اسے راز ملا کہ اس دوسری دنیا کے 2 دن اس دنیا کے 80 برس کے برابر تھے۔ اس نے لوگوں کو اپنی داستان سنائی، مگر کوئی نہ مانا۔ لوگ ہنسے، اسے جھوٹا کہا، دیوانہ کہا، اور بالآخر اس سے دیوانوں کے حجرے یعنی پاگل خانے میں قید کر دیا۔ آج بھی وہ شخص اپنی کہانی ہر ایک کو سناتا ہے اور لوگ اس پر ہنستے ہیں، مگر سننے والوں یہ سوچو، حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا؟ وقت کا راز کس کو معلوم؟ یہ صرف وہ جانتا ہے یا وہ رب جانتا ہے جس نے وقت کو بنایا۔